سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے موبائل فون پر اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ بر وقت ہماری انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ کے علم پچھلے جمعے بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کو ریاست مدینہ بنایا تھا، تو ریاست مدینہ بنانے میں بعض احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے تھے، تو اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے تھے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مشورہ کرتے تھے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی واضح پیغام آ جائے تو وہ بھی اللہ کے حکم میں داخل ہوگا، دوسرے یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی واضح پیغام نہیں آیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کیا اور کرنے کے بعد میں اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو وہ بھی اللہ کا حکم مانا جائے گا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تھے تو وہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، بلکہ آپ کس کے نمائندے تھے؟ اللہ کے نمائندے تھے، اور نمائندہ جو ہوتا ہے وہ بیچ کا آدمی ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ دنیا میں دیکھیں کوئی نمائندہ، اگر کوئی بادشاہ کا نمائندہ کسی بادشاہ کے پاس جائے یا کوئی وزیر اعظم کا نمائندہ کسی وزیر اعظم کے پاس جائے تو وہ جو نمائندہ بات کہے گا تو وہ اس نمائندے کی بات نہیں ہوگی بلکہ اس ملک کے یا اس ملک کے وزیر اعظم کی بات ہوگی۔ تو اسی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امور میں مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ دو چیزیں حکم کی ہیں پورے قرآن کے اندر، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی کے اندر اگر دیکھا جائے تو میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق یہ ہے کہ 5 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نے کسی کام کو حکم دیا کہ یہ کام ایسے کر لیا جائے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، حضور نے حکم دیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ایسے نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن لاکھوں کام ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور اللہ کی طرف سے اس پر کوئی بات نہیں آئی، تو وہ بھی اللہ کے حکم میں سے ہوگا۔ بات آئی تھی پچھلے جمعے اذان کے متعلق کہ اذان کی طرف سے اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں تھا، لیکن خواب میں دکھایا گیا کسی صحابی کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی اذان دی جائے تو گویا اب وہ اللہ کے حکم میں اس کو شمار کیا جائے گا، اور اس کے بعد سے قیامت تک ایسے ہی اذان ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے جب حضور مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد میں مدینے کے قیام میں آپ نے سے جو عہد کیا آپ سے جو لوگوں نے، تو اس میں یہودی بھی شامل تھے، تو اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں نے یہ عہد کیا کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں۔ اس میں یہودی بھی شامل تھے، عیسائی بھی شامل تھے، اور صحابہ کرام تو تھے ہی تھے۔ یہ شکل کیا تھی کہ اگر کوئی مدینے پر چڑھائی کرے گا تو مدینے کے دفاع کے لیے ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ملکوں کا معاہدہ ہوتا ہے، بھلے مذہب نہ ہو، ہم مذہب نہ ہو، لیکن شہر کی اور ملک کی حفاظت کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو واقعہ ہو گیا، لیکن چونکہ صحابہ کو اور حضور کو 13 سالہ جو زندگی مکی زندگی تھی، اس مکی زندگی میں بہت تنگ کیا تھا مکہ کے لوگوں نے، اور وہاں حکم یہ تھا کہ آپ خاموش رہیں، بس نماز پڑھیں، کوئی جواب نہیں دیں۔ اور اس کے بعد میں جب حضور مدینہ آ گئے تو وہ تنگ کرنا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ قریش کے لوگ آتے تھے، کبھی کھیتی کو نقصان پہنچا،
کبھی کچھ جانور وغیرہ جو ہے وہ بھگا کر لے کر چلے گئے، یہ عمل مستقل جاری ہے۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ مکہ کے قریش کو تیاری کر رہے ہیں ہم پر حملے کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو مسجد نبوی کے اندر جمع فرما لیا، اور قرآن کی یہ آیت بھی نازل ہو گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اب ان سے بدلہ لیا جائے۔ ابھی تک 13 سالہ زندگی میں کیا تھا؟ اف بھی نہیں کہنا، کوئی کام نہیں کرنا، لیکن اب جب قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی تو ان سے بدلہ لیا جائے گا، تو حضور نے سب کو بلا دیا۔ لیکن اس آیت میں ایک اہم بات تھی، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے لیے آپ کو متوجہ فرمایا، اور اس کے بعد میں جب انصار کا ساتھ ہو گیا تو بدر میں گئے، اور پھر برا واقعہ پیش آیا، مجھے اس واقعے کی طرف نہیں جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک واقعہ ہو گیا کہ مشورے سے یہ طے ہوا۔ مدینے کے ابتدائی دور میں جو آپ کا معمول تھا، اگر کوئی جنازہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، بخاری کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ سوال کرتے اس کے ذمہ کوئی قرضہ ہے؟ تو اگر کہا جاتا کہ قرضہ ہے، فرمایا کہ اس نے اپنے ترکے میں سے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ تو اگر یہ کہا جاتا کہ ہاں اس نے اپنے ترکے میں سے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے، تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ لیکن اگر حضور کا یہ سوال ہوتا کہ یہ قرضدار ہے، ہاں قرضدار ہے، اس نے ترکہ چھوڑا، ترکہ نہیں چھوڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں بہت دن تک یہ معمول رہا۔ آپ فرماتے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، حضور نماز نہ پڑھاتے، واپس تشریف لے جاتے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ قرضدار۔ یہ مدینے میں بخاری کی روایت میں ترجمہ کر رہا ہوں، بہت دن تک یہ سلسلہ چلا۔ ایک مرتبہ ایک جنازے کو پڑھانے کے لیے حضور تشریف لائے، تو آپ کا جو معمول تھا اسی معمول کے مطابق آپ نے پوچھا اس کے ذمہ کوئی قرضہ ہے؟ یا رسول اللہ قرضہ ہے۔ ترکہ چھوڑا، ترکہ نہیں چھوڑا۔ تو حضور نے فرمایا کہ صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں تو جا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کے قرضے کا ضامن ہوتا ہوں اور میں اس کا قرض ادا کروں گا، اللہ کے رسول آپ اپنی نماز جنازہ نہ پڑھانے اس کو محروم نہ فرمائیں، اور اس کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے، میں اس کا جو قرضہ ہے وہ پورا قرضہ ادا کر دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز جنازہ پڑھائی، لیکن اس کے بعد ہی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں ابھی تک معمول کیا تھا؟ قرض دار کی جس کے اوپر قرض ہوتا تھا اس کی نماز جنازہ حضور نہیں پڑھاتے تھے۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آ گیا اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذمہ دار ہو گئے، تو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد میں آپ نے فرمایا من ترک مالا فلورثته ومن ترک کلا او ضیاعا فعلی والی، کہ اگر مرنے والا کوئی مال چھوڑتا ہے تو وہ ان کے وارثوں کا حق ہوگا۔ حضور نے یہ مدینے کی بنیاد جب ڈالی اور ریاست مدینہ کو جب قائم کیا تو اس کے ابتدائی دور کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر مرنے والا، وفات پانے والا اپنا ترکہ چھوڑتا ہے تو اس ترکے کے بعد جو ہے وہ وارث، اس کے وارث ہوں گے، وہ مال ان کے وارثوں کو ملے گا، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں۔ وَمَن تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضِيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ، اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے یا قرضہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور تنگ دستی کی حالت میں جا رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ میرے ذمہ ہوگا، وہ میرے ذمہ، فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ، فَعَلَيَّ کا لفظ آیا کہ وہ میرے ذمہ ہوگا۔ مجھے اپنی تھوڑی سی مطالعے کے دوران، مطالعے کے درمیان تھوڑی سی معلومات، کم علم میرے پاس ہے،
لیکن اپنی معلومات کے حساب سے تاریخ میں اور انسانیت میں شاید سب سے پہلی بار اگر کسی نے یہ جملہ فرمایا کہ فعلیہ وعلیہ کہ تندرست میرا ذمہ ہوگا، وہ آ کے مجھ سے یہ وصول کرے، شاید جب سے دنیا بنی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے ان الفاظ سے پہلے کسی نے یہ لفظ نہیں کہا ہوگا۔ بڑے سے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے سے بڑے سخی لوگ گزرے، لیکن کسی نے یہ کہا فعلیہ وعلیہ کہ اب میری ذمہ داری ہوگی کہ میں اس کے گھر کی کفالت بھی کروں اور میری ذمہ داری ہوگی کہ میں اس کے قرض کی ادائیگی کروں۔ شاید تاریخ انسانیت میں یہ جملہ پہلی بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ بنیاد ڈالی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو اسلامی نظام بنایا تھا، اس اسلامی نظام کی یہ بنیاد ڈالی تھی۔ چنانچہ آپ کا جو معمول تھا کہ قرض والا ہوتا تو نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، لیکن اس کے بعد ان صحابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست کے بعد پھر حضور کے اس اعلان کے بعد میں پھر آپ نے ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان کی نماز جنازہ اس وجہ سے پڑھنے سے انکار کر دیا ہو، پڑھانے سے انکار کر دیا ہو کہ اس کے ذمہ کوئی قرضہ ہو، اس لیے کہ اب قرض کے ذمہ دار حضور خود ہو گئے۔ یہ بنیاد ڈالی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی وجہ سے آپس میں اخوتیں تھیں اور جس کی وجہ سے ریاست مدینہ بنا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظاہر فرمایا۔ حضور کی اگر زندگی پڑھی ہے متفرق کچھ واقعات اس سسٹم کہ حضور خوش مزاج نبی تھے، خوش مزاج نہیں تھے، خود بھی تھوڑی طبعی طور پر تھوڑی سی زندگی کی باتیں کیا کرتے تھے، اور اگر آپ سے کوئی ایسی باتیں کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو برداشت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک بدری صحابی تھے نعیمان، ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے تو انگور والا انگور بیچ رہا تھا، ان کو انگور کھانے کا دل چاہا، پیسے نہیں تھے تو اس سے انگور لے لیا اور اس سے کہا کہ ہم یہ انگور لے کے جا رہے ہیں، اگر آدھے اچھے نہیں لگیں گے تو آدھے گھنٹے میں آگے ہم واپس کر دیں۔ چونکہ اس دوران عام طور پر یہ مزاج تھا کہ اگر چیز اچھی نہ ہو تو واپس کر دی جائے، حضور کی حدیث بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اچھے نہیں ہوں گے تو آدھے گھنٹے میں واپس کر دیں گے، اور اگر آدھے گھنٹے میں نہ آئیں تو آ کر مسجد نبوی تو ہم سے پیسے اس کے لے لینا۔ بدری صحابی وہ انگور لے کے آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول انگور کھائیں، تو آپ نے فرمایا کیا کھاؤں؟ تو حضور نے انگور کھایا، نوش فرمایا، نعمان نے بھی نوش فرمایا، یہ بدری صحابی کی فضیلت۔ اور اس کے بعد میں کچھ دیر کے بعد وہ انگور والا آ گیا پیسے لینے کے لیے۔ میں مثال کرتا ہوں کہ حضور نے کیسے اپنے لوگوں کو ساتھ سلوک و برتاؤ کیا۔ تو جب وہ آ گیا اس نے کہا نعمان وہ انگور کے پیسے لے لو، تو فرمایا کہ حضور آپ اس کو انگور کے پیسے لے لیں۔ میں انگور کے پیسے دے، تو کہا آپ نے انگور نہیں کھایا؟ کہا کھایا تو ہے، کہا کہ پیسے دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے نکال کر دے دیے اور اس کے بعد میں وہ پیسہ لے کے چلا گیا، لیکن بعد میں آپ نے کہا یہ تم نے کیا دیا؟ تو کہا یا رسول اللہ میرا انگور کھانے کا دل چاہتا تھا کہ میں کھاؤں بھی اور آپ کو کھلاؤں بھی، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے میں لے کے چلایا کہ آپ بھی کھا لیں ہم بھی کھا لیں، تو آپ نے کھایا اور پیسے دے دیے، معاملہ برابر ہو گیا۔ تو اس طریقے کی خوش طبعی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرما لیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ اور سنا، جو نظام بنایا تھا مدینہ منورہ کا، ایک شخص ہے مسافر، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ مر گیا اور مجھے ابھی آگے اور سفر کرنا ہے، آپ مجھے سواری دیجیے۔ لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم حضور کے پاس جائیں گے تو حضور ہماری ضروریات کو پورا کریں گے۔ تو خوش طبعی کے طور پر حضور نے اس سے فرمایا بیٹھ ابھی میں تجھے ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا، اب
اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں سفر میں خود چلوں گا یا اونٹنی کا بچہ لے کے چلوں گا. وہ بیٹھا رہا. تو کچھ دیر کے بعد اس نے کہا حضور مجھے سفر کرنا ہے اور میرا اونٹ بھر گیا ہے اور آپ مجھے ایک اونٹ دے دیجیے. تو حضور نے فرمایا بیٹھے رہو ابھی ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیتے ہیں. پھر وہ پریشان ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں بات زیادہ نہ بڑھ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بیت المال سے یہ اونٹ لے کر آئے اور آنے کے بعد میں ان کو دے دیا اور کہا کہ یہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے. خوشنوئی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. لیکن یوں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ بقرہ عید قریب تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد میں ان کو بہت ساری بکریاں دی اور فرمایا کہ جاؤ یہ مدینہ منورہ میں تقسیم کر دو تاکہ لوگ اپنی اپنی قربانی کرائیں. اب قربانی کس پہ واجب ہے؟ قربانی اس پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں کہ مدینے میں تقسیم کر دو تاکہ لوگ اس جانوروں کی قربانی کرائیں. چنانچہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر وہ بکریاں تقسیم کر دی اور ایک بکری کا بچہ بچا چھوٹا جو 1 سال سے کم تھا. یہ روایت ملتی کہ 1 سال سے کم تھا وہ بچا. تو میں نے حضور سے فرمایا حضور میں اس کو کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو قربانی میں ذبح کر لو لیکن صرف تمہارے لیے اجازت ہے. بعد میں کسی شخص کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. سب کے لیے شرط وہی ہے کہ بکری کا بچہ 1 سال کا ہونا چاہیے. تو یہ نظام بنایا تھا کہ جو اس علاقے کے غربا اور غریب ہوتے تھے تو اس کی کس طریقے سے مدد کرتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کے تحت جو ریاست مدینہ کا نظام بنایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشنوائی بھی فرماتے تھے لوگوں کی امداد بھی فرماتے تھے. کوئی پریشان حال کوئی کسی مصرف کا بھی آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مایوس نہیں کیا کرتے تھے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات ہوا کرتی تھی. اور بہت سے واقعات تھے میرے ذہن میں لیکن انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. ایک تو بات یہ تھی کہ پچھلے جمعے بھی کیمپ لگا تھا باہر جمعیت علماء کی ممبر سازی کا اور یہ آپ کو تقریباً پتا ہے کہ ملک کی آزادی میں بھی جمعیت علماء کا بہت بڑا کردار ہے. اور ملک کی آزادی سے لے کے آج تک ملت پر کبھی اگر حالات آئے ہیں تو جمعیت علماء نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے. شاید آپ نے کچھ کارگزاریاں پڑھی ہوگی. مفتی عبدالقیوم صاحب ہیں احمد آباد کی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 11 سال سلافوں کے پیچھے. جیل میں رہے وہاں کی کورٹوں نے پھانسی کی سزا دی. سپریم کورٹ میں جمعیت علماء اس مقدمے کو لے کے آئی تو باعزت بری ہوئی اکشردھام مندر پہ حملے. تو سینکڑوں لوگ ایسے سینکڑوں لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کی قانونی امداد جمعیت علماء نے کی ہے. اور ہر موقع پر ابھی دلی کے فساد کے موقع پر جو حالات ہے دکانوں کو بنانا کشمیر آسام میں مستقل جمعیت علماء ایک دفاعی کام کرتی رہی ہے. تو اس کی ممبر سازی مہم چلی ہے. 31 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس کے طریقے کار یہ کہ 3 سال میں ایک بار ممبر سازی ہوتی ہے. یعنی یہ 10 روپے کی ممبر سازی ہے. یہ نہیں کہ ہر مہینے نہیں دینا تو وصول کرنے آئے گا بھی نہیں. جب آپ ممبر بنیں گے تب 10 روپے کے دے کر ممبر بن جائے. اور ممبر بننے میں کون لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جوان لوگ بالغ لوگ مرد عورت جمعیت علماء کے ممبر بن سکتے ہیں. اور آپ کا ممبر بننا بڑی تعداد میں جمعیت کا ممبر بننا یہ جمعیت علماء کی قوت اور طاقت ہوتی ہے. پھر اسی قوت اور طاقت کی آواز پیدا ہوتی ہے جو کہ الہیوں کے ذریعے سے ان کو معلوم ہوتا ہے حکومت کے قائدوں کو. اور میں شاید اگر ایک بات کہوں تو بھیجا نہیں ہوگا. اس دور میں لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں اگر شاید نظام الدین کو کسی نے بچایا ہے سیل ہونے سے تو وہ مولانا سید محمود مدنی صاحب ہیں. وہ لیٹر اگر لوگوں نے پڑھا ہو جو انہوں نے ہوم منسٹری کو انہوں نے خط لکھا تھا وہ مجھے مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہتے تو میل کے ذریعے آیا تو انہوں نے دکھایا تھا. اتنا سخت تیور مولانا محمود مدنی کا کبھی نہیں رہا. آپ نے میڈیا میں ان کے جو ہے انٹرویو سنے ہوں گے. کبھی وہ بڑے ہنس کے جواب دے کے نکل جاتے ہیں لیکن جو سخت لوگ اپنایا تھا
جمعیت جو وہاں کی نظام الدین کے سیل کو لے کے اور ہوم منسٹری کو ڈائریکٹ ہوم منسٹر کو جو نشانہ بنایا تھا وہ بہت اہم بنیادی خط تھا. میں سمجھتا ہوں کہ صرف مولانا محمود مدنی کی دین ہے, جمعیت علماء کی دین ہے, جنہوں نے نظام الدین کو بچایا. اور سینکڑوں لوگ جو ہے ہوم کوارنٹائن کیے گئے تھے, آج بھی جمعیت علماء کے دفتر میں جو باہر کی جماعتیں آئی تھی آج بھی وہاں قیام ہے. پچھلے 2 دن پہلے 3 دن پہلے 36 لوگ جو باہر ملکوں کو تھے ان کو جمعیت علماء نے روانہ کیا ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑا کام ہے. ملک و ملت پر جب کبھی آج آئی ہے تو جمعیت علماء میدان میں آئی ہے. یہ ایک واحد تنظیم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے والی ہے. تو بہرحال اس تنظیم کو مضبوط کرنا ہے. آپ جتنے ممبر ہوں گے اسی اعتبار سے یہ تنظیم مضبوط ہوگی. تو ہمارا تو یہ کوشش تھی, خواہش بھی تھی کہ اس علاقے سے کم 2-2.5 ہزار لوگ ممبر بنتے, لیکن جمعہ کی نماز کے بعد تھوڑا وقت لگے گا. تو اس طرف بھی اور اس طرف دونوں طرف کیمپ لگے ہوئے, تو آپ ممبر بنے. اگر اس وقت سہولت نہ ہو تو ایک اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے جتنے فرد ہیں ان کا نام لکھ کے آ جائیں. بعد میں مسجد میں میرے پاس بھی رسیدیں رہیں گی کمرے میں, تو نام لکھوا دیں اور اس کی جو فیس ہے وہ کر دیں, تاکہ اس طریقے سے یہ ایک اور آنے والا جو کل ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس موقع پر اگر کوئی ساتھ میں کھڑی ہوگی تو جمعیت. مولانا حبیب صاحب وعدہ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ہوگا, جمعیت سے نہیں جڑے ہوئے, لیکن ابھی چند سال پہلے جب وہاں پر حالات آئے اور خطرہ تھا کہ مولانا حبیب صاحب کو اور ان کے مدرسے کو بند کر دیا جائے گا, گرفتار کر لیا جائے گا, تو مولانا محمود مدنی صاحب پھر میدان میں آئے. اس پوری ٹیم کو بلایا, مولانا حبیب صاحب وغیرہ کو بلایا, اور اس کے بعد میں دلی میں اندر رہ کے CBI کی جو آفیسر ہوتے ہیں ان کو دفتر بلا کر آمنے سامنے بات کرائی. تب مولانا حبیب صاحب کے جملے تھے کہ میں تو جمعیت کو سمجھتا تھا ایسے ہی ہے, لیکن ہمارے مدرسے کو جمعیت علماء اور مولانا محمود مدنی نے بچایا ہے. ایسے کاس گنج میں جمعیت کی یونٹ نہیں تھی, ہر شہر میں یونٹ ہوتی, کاس گنج میں نہیں تھی, لیکن جب وہاں فساد ہوا مولانا حکیم الدین میدان میں آئے تو ان لوگوں نے سمجھا کہ جمعیت ہے کیا, جمعیت ہے کیا. پھر وہاں جمعیت یونٹ قائم کی. گجرات میں فساد کے بعد تقریباً 8-10 ہزار بچے ایسے تھے جو یتیم ہو چکے تھے, 8-10 ہزار بچے یتیم ہو چکے تھے, کوئی سہارا نہیں تھا ان کا. مولانا محمود مدنی صاحب اللہ ان کو اچھا رکھے, انہوں نے ہمت کی کہ میں ان کو بچاؤں گا. تو اس کے نتیجے میں غیر ایمان والے نے ان کو زمین دی. دیکھو دونوں طرف سے معاملہ تھا. اس نے کہا جہاں تک آپ کی نگاہ چلی جائے یہ زمین آپ کی. احمد آباد کے علاقے میں وہ زمین لی اور ان بچوں کو دینی اور دنیوی تعلیم سے اس وقت تک آراستہ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ میری ایک درخواست تھی کہ اس کو بھی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے.